अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अशवास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत अहम मौजू पर है। अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे। मोस्टली लोग पाकिस्तान में, एशिया में इस बारे में बात नहीं करते, झिझक महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। यहाँ तक इतना इस बीमारी को अवॉइड करते हैं कि अगर इस बीमारी का पता चल भी जाए तो डॉक्टर के पास तो जाना दूर की बात, किसी से घर में अपने किसी बड़े से जिक्र भी नहीं करते। तो बहुत सारी अमवात इस वजह से भी वाक़या होती हैं, सुनने में आता है। हमें टीवी पे बहुत सुनने में आता है कि बहुत सारी अमवात इस वजह से वाक़या होती हैं कि लोग बताते नहीं हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में इतना ये चीज़ आम हो गई है, ब्रेस्ट कैंसर इतना फैल चुका है कि 9 में से एक फ़ीमेल को ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा है। तो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए इसलिए सोचा कि मैं समझती हूँ कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, जिस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो, हमें आगे पहुँचानी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ इतनी आम है कि अगर किसी की हेल्प हो सके, किसी की मतलब कि अवेयरनेस किसी को आ जाए कुछ भी सुन के, तो बहुत अच्छा है। तो जितनी जल्दी हो सके हम इस बीमारी पे काबू पा सकें तो उतना अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अलामात की बात करते हैं, सिम्टम्स की, जो इसके साइन होते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो साइन होता है वो ये है कि अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज़ या शेप चेंज हो रहा है तो वो इसका बहुत बड़ा साइन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। उसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट में मुसलसल हारिश हो रही है, या आपको स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, या आपके निपल्स में से किसी भी किस्म का लिक्विड या ब्लड आ रहा है, या आपको आपकी स्किन जो है मोटी हो गई है, या आपको बगल में छाती में गिल्टी फील हो रही है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है आपको। तो ये इसके साइन हैं। तो आप अगर इसमें से किसी भी किस्म का आपको साइन फ़ील हो तो आप फ़ौरन अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को बताएं और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। तो अगर हम इसकी रीज़न्स की बात करें तो रीज़न में सबसे पहले आता है हमारी जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, खुराक। पाकिस्तान में आपको पता है ना हालिस खुराकें हमें मिल रही हैं। यहाँ तक कि चिकन भी हमें हालिस नहीं मिलता, वो भी मैंने सुना है इंजेक्शन के ज़रिए उनको ग्रो किया जाता है चिकन को, या फ्रूट्स को भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फ्लेवर उनका ओरिजिनल नहीं होता, उसमें मिठास बढ़ी जाती है इंजेक्शन के ज़रिए। तो जब इस तरह आर्टिफिशियल फूड हमारे अंदर जाएगा तो हमारे हार्मोन्स चेंज होंगे, तो उस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का होने का खतरा है। उसके अलावा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स पे अगर आप, या किसी भी किस्म की हार्मोन्स पिल्स पे हैं आप, वो भी इसका रीज़न बनता है। उसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मैं देखती हूँ आजकल छोटी छोटी बच्चियों में, 10-12 साल की बच्चियों में वेट बहुत ज़्यादा होता है। लोग माँ बाप कहते हैं हमारी बच्ची हेल्थी है। हेल्थी होता है बंदा, लेकिन अंदर से हेल्थी होना चाहिए। तो ये अगर वेट आपकी बच्चियों का, 10-12 साल की बच्चियों का बहुत ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि आप उनको डॉक्टर को चेकअप करवाएं, उनके हार्मोन्स चेक करवाएं। हार्मोन्स भी ना सही हो तो उस वजह से भी वेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर का। गायनोकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए उनको लेके। अगर माएँ भी मेरी ये बात सुन रही हैं, बच्चियाँ भी सुन रही हैं, माओं के लिए भी, सबके लिए ये वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, इनएक्टिव है आपका लाइफ़स्टाइल, आप एक्सरसाइज नहीं प्रॉपर करते, रोज़ाना आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, 30 से 40 मिनट आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आपका लाइफ़स्टाइल, आपका हेल्थी लाइफ़स्टाइल अपनाएं। लाइफ़स्टाइल अगर आपका ठीक नहीं है तो ये बहुत बड़ी वजह है ब्रेस्ट कैंसर की। उसके अलावा एज के साथ तो इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। 30 से अगर आप ऊपर हैं, 40 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आगे हम इसके बात करेंगे कि इस पे कैसे हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं अपने आप को किसी हद तक। तो जो 30 से 40 से ऊपर ख़वातीन हैं, उनको तो हर साल में एक बार अपना मेमोग्राफी कराना चाहिए, जो 50 से ऊपर हैं। उसके अलावा अगर आपके ब्लड ग्रुप में, ब्लड रिलेशन में, जीन्स में अगर आपकी माँ को, मदर को, नानी को, दादी, खाला, फुफ्फो, ब्लड रिलेशन में जो भी आपके रिश्ते आते हैं, अगर उनमें आप ब्लड कैंसर है, तो ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें और फ़ौरन इसमें से किसी भी किस्म की आपको कोई भी साइन नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें।
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم اس کا خود سے ایگزامینیشن کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ ایگزامینیشن یہ ہے کہ آپ اپنا منتھ میں ایک دن فکس کر لیں کہ آپ نے اپنا چیک اپ کرنا ہے۔ چیک اپ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کرنا ہے، یا لیٹ کے کرنا ہے، یا نہاتے وقت کرنا ہے۔ نہاتے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ نہاتے وقت ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ کی فنگر کے ذریعے اپنے بریسٹ پہ جینٹلی پریس کرنا ہے۔ گردن کے نیچے جو بریسٹ کا ایریا ہوتا ہے ادھر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اپنے بریسٹ کو چیک اپ کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی گلٹی ہے، درد ہے، سوجن ہے، یا خارش ہو رہی ہے، یا جلد موٹی ہو گئی ہے، کسی بھی قسم کا اس میں سے سائن ہو، رنگت چینج ہو رہی ہو، سائز یا شیپ چینج ہو، سائز اور شیپ بہت بڑا سائن ہوتا ہے بریسٹ کینسر میں، وہ چینج ہو رہا ہے تو یہ آپ کو فوراً اس میں سے جو بھی ہے علامت فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ لیٹتے ہوئے کرنا ہے آپ نے، یا میرر کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، یا نہاتے وقت، اور منتھ میں ایک دن فکس کر لیں کہ آپ نے اپنا ایگزامینیشن اس طرح کرنا ہے۔ اور بریسٹ کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ، اپنی انگلیوں کی ہاتھ کے ساتھ جینٹلی پریس کر کے آپ نے چیک اپ کرنا ہے۔ بریسٹ کے ساتھ ہی آپ نے بغل میں بھی ایسے ہی ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ پریس کر کے چیک کرنا ہے کہ کوئی گلٹی تو نہیں فیل ہو رہی۔ اکثر کینسر کا جب ہو تو بریسٹ میں ہی گلٹی پتہ چلتی ہے کہ وہ بغل میں گلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ بغل میں گلٹی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے بغل کو بھی اسی طرح چیک کرنا ہے، وہاں پہ اگر سوجن، سویلنگ، درد، گلٹی، سکن موٹی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہے تو اس میں سے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بریسٹ کے سائڈز میں آپ نے اپنے فنگر سے چیک کرنا ہے، بریسٹ کی سائڈز میں اگر آپ کو گلٹی، سوجن، پین کچھ بھی فیل ہو رہا ہے تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کے لیے جانا ہے، اپنے ڈاکٹر کے پاس۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس سے سیفٹی ہم کیسے کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم سیف رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ فریش ویجیٹیبل اور فروٹس لیں، جہاں تک ہو سکے کہ آپ فریش ویجیٹیبل فروٹس لیں۔ اپنا ویٹ کنٹرول کریں، اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے کنٹرول کریں اس کو۔ ایکسرسائز روزانہ کریں، 30 سے 40 منٹ ایکسرسائز کریں۔ اور کانٹراسیپٹیو پلز جو بھی آپ لے رہے ہیں تو اس کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اس کی سیفٹی ہے، تو آپ اس کو ضرور اپنی لائف میں لے کے آئیں اور اپنا لائف سٹائل کو ہیلتھی بنائیں۔ اس کے ساتھ جو ٹین ایجرز ہیں، جو 20 سال کی ایج کی ہیں یا جو 30 سال کی کم ایج کی لڑکیاں ہیں، وہ اپنا ایگزامینیشن خود کریں۔ منتھ میں ایک دن فکس کر لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، لیڈی ڈاکٹر کے پاس، جو بھی آپ کی ڈاکٹر ہیں ان سے بات کریں تو آپ ان سے چیک اپ کروائیں۔ ان کا سمپل سا ایگزامینیشن ہوگا، بلڈ ٹیسٹ کریں گے ڈاکٹر، اور جو خواتین 30 سے اوپر ہیں، 40 سے اوپر ہیں، 50 سے اوپر ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرافی ضرور کروائیں۔ میموگرافی سال میں ایک بار ہی ہوتا ہے اور کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ایکسپینسو ہے۔ دیکھیں جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے روزمرہ کے خرچے میں سے بچت تو کرتے ہی ہیں نا، تو آپ اپنے بچت کریں تو اپنا میموگرافی سال میں ایک دفعہ تو بہت آسان ہو جائے گا پھر کروانا، تو میموگرافی ضرور کروائیں اپنا۔ اور ایگزامینیشن جو ویسے ہوتا ہے گھر میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں، جو ٹین ایجر ہیں وہ اپنا ایگزامینیشن خود کریں اور ڈاکٹر کے پاس بھی ایگزامینیشن ضرور کروانے کے لیے جائیں، اور اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی ہوگا ان کا جو ٹین ایجر ہیں، اور جو 30، 40 اور 50 سے اوپر ہیں ان کا سال میں ایک دفعہ میموگرافی ضرور کروانا چاہیے۔ جو یہ مائیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ ضرور اپنی بچیوں سے بولیں، اور جو بچیاں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ ضرور اپنی ماؤں سے بولیں کہ وہ اپنا میموگرافی ضرور کروائیں۔ یہ سب کے لیے ویڈیو، مردوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے لیکن مردوں میں یہ چیز بہت کم ہے، عورتوں میں یہ چیز بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، ڈائگنوز جتنی جلدی ہو جائے گا اتنی جلدی آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو پریشان بالکل نہ ہوا کریں، جیسے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، جیسے فلو ہو گیا، بخار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے آنکھ، ناک، کان، بازو یہ جسم کا حصہ ہوتے ہیں، ویسے بریسٹ بھی جسم کا حصہ ہی ہیں، تو آپ کو شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود سوچیں اگر آپ شرم محسوس کریں گے تو کیا ہوگا؟
کیا ہوگا؟ مائیں جو سن رہی ہیں میری بات، اگر آپ شرم محسوس کریں گی یا دنیا کا خیال کریں گی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا نے آپ کے بچوں کو نہیں آ کے دیکھنا اگر آپ کو کچھ ہو گیا. اور اگر بیٹیاں میری یہ بات سن رہی ہیں تو ماں باپ یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کو جو آپ نے اس کو پالا ہے، جنم دیا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کی وہ اولاد ہے. تو بہت سے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی شادی کا مسئلہ پڑ جائے گا اگر کسی کو پتہ چل گیا. پہلے آپ اس کا علاج کروائیں. خدا ناستہ اگر آپ اس کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے. تو پریشان نہ بالکل نہ ہوں. ہر گلٹی کینسر بھی نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جسم میں کچھ ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی گلٹی ہو جاتی ہے، وہ عام گلٹی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر اس کو ریموو کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ کون سی گلٹی عام ہے اور کون سی کینسر والی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. آپ خود سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ گلٹی کینسر والی ہے یا گلٹی عام ہے. ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں آپ نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے، کچھ بھی آپ کو فیل ہو. آج سے وعدہ کریں کہ اپنا آپ بہت خیال رکھیں گی. تو اپنا خیال رکھیں گی تو آپ دوسروں کا خیال رکھ پائیں گی. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. تو اپنا بہت خیال رکھیں. میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.